السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 ہے، ہم کر رہے تھے آیت نمبر 69 سے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو۔ کیونکہ سامان میں چونکہ پیالہ رکھا گیا تھا، یوسف علیہ السلام ان کو روکنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ تدبیر کی تھی۔ تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں، یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ضرور پوری کی جائے گی۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے، یعنی جس نے چوری کی ہوگی اسی کو روک لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سزا ان کے اپنے ملک میں تھی نا، تو وہ بتا رہے تھے وہی والی سزا۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا، پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے پھر پیالہ نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان سے ہی پوچھا کہ تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جس نے چوری کی ہو وہی بندہ یعنی اس چوری کی سزا میں پکڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو روک لیا۔ اور روکا کیوں؟ تاکہ وہ چاہتا تھا کہ پیچھے باپ کو خبر ہو جائے اور ماں باپ دونوں وہاں پر پہنچ جائیں۔ وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ عطا کیا، اور ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میرے سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، قرآن کا بھی آپ کو آتا ہے اور اس کے بعد آپ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا علم آپ نے سیکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور آپ سے بڑھ کر بھی علم والے موجود ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے، کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی یہاں پر اب یوسف علیہ السلام کے وہ سامنے ہی ہیں، لیکن انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور یہاں پر بھی ان کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے ہیں، یعنی اپنے بھائی سے اس طرح حسد اور دشمنی رکھتے تھے کہ ان کے لیے کہنے لگے کہ جیسے یہ کر رہا ہے، بنیامین نے جیسے چوری کی اسی طرح یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ انہوں نے فوراً ان کے منہ پر ان کو جھٹلایا نہیں، بلکہ بات ظاہر نہیں کی، اور دل میں کہنے لگے تم بدترین درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اب یعنی ایک طرف تو یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے ہیں، اب سامنے یوسف علیہ السلام ہی ہے تو ان کو اتنے ادب سے پکار رہے ہیں، کہنے لگے، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو یعنی اب ان کو یہ تھا کہ اب بنیامین کے بغیر جائیں گے تو پھر باپ پھر ناراض ہوگا، تو کہنے لگے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں تو ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہم پر یہ احسان کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم کوتاہی کر چکے ہو، چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اب کیا نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی شرمندہ ہوا کہ اب پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے ایک قصور کیا تھا، تو اب بنیامین کو بھی یہیں پر روک لیا گیا ہے، تو وہ کہنے لگا میں تو اب باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں بھی یہیں پر رہ رہا ہوں۔ تو کتنے بھائی یہیں پر رک رہے ہیں؟ 3 ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
یعنی وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیامین کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ہی میں یہاں سے جاؤں گا۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ واقعی سچے تھے، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جھوٹے تھے نا، کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر کنویں میں پھینکائے تھے اور آ کے کہنے لگے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہاں پر تو ان سے یہ ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، تو اب یہ یہاں پر اپنے وہ صفائی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ بستی والوں سے چاہے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اچھا، ایسی گواہیاں دینے کی کس کو ضرورت پڑتی ہے جس کا امیج لوگوں میں پہلے ہی برا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، تو اب یہاں پر صفائیاں دے رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں میں ہمارا امیج ایسا مشہور ہوتا ہے کہ ہمیں سچی بات کے لیے بھی اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے۔ یعنی اب وہ ان کا ایک ایسا امیج بن گیا ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ معاملہ بھی میں اب اللہ کے ہی سپورٹ کرتا ہوں، فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ ہی ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے، یعنی وہی جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا ہے کہ وہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور وہ ان سے پھرا اور بولا ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے بھول کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ظاہر باپ ہے، ان کو تو بھولتا نہیں تھا یوسف، اور ویسے بھی اس کے بارے میں وہ جو خواب بچپن میں یوسف علیہ السلام دیکھ چکے تھے اور اس کے بارے میں جو بھی یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، تو وہ تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد ہی کرتے تھے، لیکن بھائی کہنے لگے آپ کو تو ہر وقت یوسف ہی یاد آتا ہے۔ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شکوہ اللہ ہی کی طرف کر رہے ہیں، بچوں کو اب کچھ نہیں کہا ہے نا، یہ ان کا انداز ہے، اور یہ صبر ہے نا، اس معاملے میں کتنا بڑا صبر نظر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو کہیں یہ چھوڑ آئے تھے، اب بنیامین کے ساتھ انہوں نے یہی معاملہ کیا، تو کہنے لگے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جو اس سے مراد وہ خواب ہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی۔ آپ کو پتہ نا نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا ہونا ہے، تو وہ خواب سچا کیسے ہونا تھا کہ اگر کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں لیکن وہ یعقوب علیہ السلام سے دور ہیں، تو کہنے لگے میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹے تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے سالوں پہلے کہ یوسف علیہ السلام ان سے گم ہوئے ہیں لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں نا اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ تعالیٰ تو سنتے نہیں ہیں، تو نہیں، ایسے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، یعنی تھوڑی بہت، چنانچہ آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کر دیں۔ یعنی ہمارے پاس پونجی تو پوری نہیں ہے لیکن آپ ہمیں وزن پورا پورا تول کے دے دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کریں، یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور بنیادی طور پر تو وہ آئے کیوں تھے یہاں پر اب بنیامین کے لیے نا، کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام سے کہہ کے اس کو چھڑا لیں۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے اور اب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا انداز کیسا ہے کہ انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ظالم تھے اور تم نے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، بلکہ کہنے لگے جب انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی تم جانتے نہ تھے اور یہ جاہلیت کی بات تم سے ہو گئی۔ وہ بولے کیا واقعی تو یوسف ہی ہے؟ اب انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ یوسف ہی ہیں؟ کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، تو کس کو پتا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو ہی پتا ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بھائیوں کو کوئی ملامت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ بھائی ان کو کنویں میں پھینک گئے تھے، تو یعنی بھائیوں کو انہوں نے
معاف کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور ساتھ ہی کیا بتا رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو تقوی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے نا، کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی رضا کے کام کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے ان کاموں سے بچتے ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 خوبیاں یہاں پر پتہ چل رہی ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ صبر کرے۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نیگیٹو ریئیکشن سے بچے، ٹھیک ہے۔ اور احسان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے تو آپ اس کو معاف کریں، درگزر کریں، جیسے یہاں پر یوسف علیہ السلام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، یعنی اب وہ کہنے لگے کہ اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور تیرا جیسا اخلاق و کردار تھا تو ہم ہی نے اس وقت غلطی کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر آج کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، یعنی اب سب کے سب میرے پاس آ جانا۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ اب سبحان اللہ، اور یہ ہوتا ہے، یہ دل کے تعلقات ہوتے ہیں نا، کہ وہاں سے قمیض چلی اور ادھر سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی خوشبو میری طرف سفر کر رہی ہے۔ تو ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ اب کوئی ویسے انسان سنے تو وہ کہے گا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا کہ اتنے سالوں سے یوسف علیہ السلام اس کو ملے نہیں تو ابھی تک یہ ان کی یاد میں اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا، یعنی یہ حقیقت تھی، وہ بات ان کو پتہ چل گئی تھی اللہ کی طرف سے ہی، یا الہام ہو گیا جو بھی، تو خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے وہ قمیض اس کے چہرے پر ڈال دی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو وہ پھر سے بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، جس قمیض کو پہ وہ رو کے یعنی انہوں نے خود نابینا ہو گئے تھے، اب وہ قمیض واپس آئی ہے تو بینا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک آئے تھے اور اس کی قمیض واپس لائے تھے نا، تو یوسف علیہ السلام اس قمیض کو آنکھوں سے لگا کر ہر وقت روتے رہتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اس قمیض کو آنکھوں سے لگا کے روتے رہتے تھے اور اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہتے تھے، تو بینائی ان کی چلی گئی تھی، اور اب وہی قمیض انہوں نے آنکھوں سے لگائی ہے تو بینائی واپس آ گئی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض ہی آنکھوں سے لگائی تو پھر سے بینا ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی یہ بات میرے پاس وحی کے ذریعے علم میں آئی ہے اور تم میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اب انہوں نے اپنی غلطی مان لی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا نظر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی تو کی، لیکن انہوں نے اس کے بعد توبہ استغفار کر لی، اور پھر نبی کی زبان سے استغفار قبول کی جاتی ہے نا، تو خود بھی وہ شرمندہ تھے، کہنے لگے ہم خطا کار ہیں تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی اجازت ہے، یعنی اگر آپ صرف خود شرمندہ نہ ہوں اور دوسروں کو کہتے رہیں میرے لیے معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو پھر نہیں کام چلتا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور نبی کو اس لیے انہوں نے کہا کہ نبی کی زبان سے جو یعنی دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں نا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام کا کردار نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے فوراً ہی ان سے کہا کہ ضرور میں ایسا کروں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 یہاں پر جو ہیں اسماء آ رہے ہیں، الغفور ہے، الرحیم ہے، کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم امن سے ہو اگر اللہ نے چاہا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ جو تھا تعظیم کے طور پر تھا، ٹھیک ہے، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا کہ چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ وہ سب اب جھکے ہوئے تھے نا ان کے آگے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا، اور جب اس نے مجھے قید سے نکالا۔ تو نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کے وقت روشن صبح کی طرح سچے ہو جاتے تھے۔ اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے ورغلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ بھائیوں کو نہیں مورد الزام ٹھہرا رہے، بلکہ شیطان کا بیچ میں کردار بتا رہے ہیں کہ اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ لڑائی ڈلوائی تھی۔ بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم اور
حکیم ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ العلیم اور الحکیم ہم ابھی جیسے ہم صبح بھی یہ پڑھ رہے تھے نا، یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں، کیونکہ جو علیم ہے نا، جو سب کچھ جانتا ہے، وہی حکیم ہے، وہی حکمت والے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ فیصلوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم جو فیصلے کرتے ہیں نا، ہمیں اس کا انجام نہیں پتہ ہوتا، ہم اللہ کے بھروسے پر یا اپنے پورے اسباب لڑاتے ہوئے، پوری کوشش کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ ہمیشہ حکیمانہ ہو، یعنی صحیح ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں سارے کے سارے حکیمانہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں، اس لیے یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ دعا ہے جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا کارساز مانیں، ٹھیک ہے، اور اس سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام پر موت دے دے اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا وحی کے ذریعے، اور آپ برادران یوسف کے پاس نہیں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس آپ نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے، اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں، اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں پر دراصل اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس طرح مشرکین مکہ بھی باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے اور ان کے یعنی تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ حرص بھی کریں تو بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ حالانکہ ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں بھی آیات بیان کی جاتی ہیں، نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم باہر نکل کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ان سب کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ گزرتے ہیں اور وہ دنیا میں ہی پڑے رہتے ہیں، وہ ان نشانیوں پر سے غفلت کے ساتھ گزرتے ہیں اور اپنی آخرت کی زندگی نہیں سنوارتے، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کا خالق تو مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اس کے اختیارات میں۔ کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، انہوں نے خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں، یعنی یہ توحید ہی کی راہ ہے جو کہ بصیرت کی راہ ہے، اور شرعی دلائل کے ساتھ میں تمہیں اس راہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو ابھی جیسے آیات کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی وہ ہے پہچان، یعنی یہ بات ہمیں اس کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور ان اقوام کا حال دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بہترین آخرت کا گھر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے، تو ان انبیاء اور رسل کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جس سے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یعنی یہ مایوسی انہیں اپنی قوم کے بارے میں ہوئی کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور انہیں وہ یہ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے۔
تو ان انبیاء اور رسل کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر جب یعنی یہاں پر ان کی مایوسی خطرناک اندیشے تک پہنچ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ان کے پاس پہنچ گئی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کے دلوں سے وہ شکوک و شبہات نکل گئے۔ پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ تو پھر نجات کس کو ملی؟ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے۔ البتہ یقیناً ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سچی کتاب ہے، اور واقعات کی جو یہ تفصیلات بیان کرتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے نہیں بنا لائے، اور یہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ مثلاً پہلی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت اور انجیل وغیرہ کی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، لیکن ہدایت اور رحمت یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے بھی ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔